ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 229 سورہ بقرہ. الطلاق طلاق مرتان دو بار ہے، دو مرتبہ ہے، یعنی کہ طلاق رجعی دو بار ہے. فَإِمْسَاكٌ پس چھوڑ دینا، پھر فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا ہے، پھر روک لینا ہے بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریحم سین را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، رخصت کر دینا ہے یعنی چھوڑ دینا ہے، بِإحسان احسان کے ساتھ یا بھلی طرح سے. پھر سے میں اس کو پڑھتی ہوں. فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا، پس روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے یا دستور کے مطابق، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے، رخصت کر دینا ہے، سین را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بِإحسان بھلی طرح سے، احسان سے. ولا اور نہ یحلُّ حلال ہو سکتا، ہا لام لام یا روا نہیں تمہیں، لکم تم سب کے لیے، کہ تأخذوا تم لے لو، الف خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مما اس میں سے جو، آتیتموہن الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا کہ دونوں ڈریں، اللہ کہ نہ، ان اور لا اس کا مطلب ہے کہ نہ، یقیما قائم رکھ سکیں گے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حدود اللہ حدیں اللہ کی یا حکم اللہ کا. فَإِن پس اگر، خفتم فا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خوف ہو تمہیں یا ڈر ہو تمہیں، اللہ کہ نہ، یقیما قائم رکھ سکیں گے، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدیں اللہ کی، فلا پس نہیں، جناح کچھ گناہ، علیہما ان دونوں پر، ہما جو ہے وہ تثنیہ کے صیغے کی وجہ سے آ رہا ہے، فیما اس میں، فیما افتدت کہ وہ عورت فدیہ دے دے، بھی اس کا، فا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی فدیہ دے کر چھوٹ جائے. تل کا یہ، حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ، تعتدوها
عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. حد سے بڑھو، آگے مت بڑھو. ومن اور جو کوئی یتعدی اب آگے بڑھے، بڑھ چلے، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فَأُولَئِکَ پس وہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں. فَإِن پس اگر طلقها طلاق دے دی، اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار طلاق دی، فلا پس نہیں تحلو حلال ہو سکتا، لہو اس کے لیے، من بعدی اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکحا وہ نکاح کرے، زوجن کسی زوج سے، کسی خاوند سے، غیرہ اس کے سوا. فَإِن پس اگر طلقها وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فلا پس نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ باہم رجوع کر لیں. راجیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر ظنّا خیال کریں، ان یقیما کہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدیں اللہ کی. وَتِلْکَ اور یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، باندھی ہوئی، یبینھا اللہ بیان فرماتا ہے ان کو، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لقومی اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں. آیت نمبر 231. وَإِذَا اور جب، طَلَّقْتُمْ طلاق دی تم نے، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر پہنچیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، اپنی یعنی مدت، اجل سے مراد ہے اور ہنہ مؤنث کے جمع کے صیغے کے لیے آ رہا ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تو روک لو انہیں، بمعروف معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق، او یا سرحوہن چھوڑ دو ان کو، بمعروف بھلے طریقے سے، ولا اور نہ، تم سکوہن روکے رکھو انہیں، ضرارن ضرر کے لیے یعنی ستانے کے لیے، لتعتدوا کہ ان پر زیادتی کرو. ومن اور جو کوئی، یفعل ایسا کرے گا، ذالک وہ، فقد پس تحقیق، ظلم ظلم کیا، نفسا اپنے نفس پر یعنی اپنا ہی. ولا اور نہ، تتخذوا بناؤ یا ٹھہراؤ، آیات اللہ آیتیں اللہ کی، ہزوا مذاق یا ہنسی.
وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، نعمت اللہ نعمتیں اللہ کی، علیکم تم سب پر، وما اور جو انزلہ نازل کی، علیکم تم سب پر، من الکتابی کتاب، والحکمتی اور حکمت، یعظکم واو عین ضا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ نصیحت کرتا ہے تم سب کو، بھی اس سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بکل ہر شیء چیز کا، علیم مسلسل علم رکھتا ہے۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے، یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جبکہ خاوند اور عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، تو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے، تو وہی لوگ ہیں ظالم۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی، یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد، جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ اور جب تم نے طلاق دی عورتوں کو، پھر پہنچے اپنی عدت کو، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے، تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور اس میں جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی کہ طلاق رجعی جو ہے، جس میں شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی
اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر سے میں اس بات کو ایکسپلین کرتی ہوں، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع کا غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا تھا، اس طرح نہ بستا تھا نہ آزاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا کہ پہلی یا دوسری مرتبہ صرف طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہ اس کے حوالے سے چونکہ مختلف اختلافات بھی ہیں تو اس چیز کو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس کو سمجھاتی ہوں ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے بھی۔ دیکھیے نکاح جو ہے وہ ایک حیثیت سے ایک باہمی معاملہ اور معاہدہ ہے، جیسے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ایک سنت اور عبادت بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اسے توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو صرف فریقین پر اثر نہیں پڑتا بلکہ نسل اور اولاد کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں تک میں فسادات کی نوبت پہنچتی ہے اور پورا معاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اب حدیث نبوی ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ پھر اس میں ایک پابندی یہ لگائی گئی کہ غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں، کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس حکمت کے تحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا گیا، اور حالت طہر میں یعنی پاکی میں، جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے، اس میں بھی طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی۔ اب طلاق کا اختیار جو ہے وہ جو مرد کو دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عادتاً فکر و تدبر کا میں زیادہ ہوتا ہے، تحمل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت پر وقتی اثرات کا وہ تاثر زیادہ محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اس حق سے بالکل محروم نہیں رکھا گیا، وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور نہیں کی گئی، اس کو یہ حق دیا گیا کہ شرعی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا لے یا طلاق حاصل کر لے۔
اب اس میں ایک چیز یہ کہ طلاق ایک بار ہو گئی یا 2 بار ہو گئی تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ جو رشتہ ازدواج ہے وہ عدت پوری ہونے تک قائم ہے، لیکن یہ رجوع کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاقوں تک محدود کر دیا گیا کہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے اور عدت پوری ہونے دے۔ عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امام مالک اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اس طلاق کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 طہر میں یعنی 3 پاکیوں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف 1 طلاق حالت طہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور 1 طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور صحابہ نے اسی طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک واقعہ یہاں تک آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں، تو آپ غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ اب اس بات کا تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ اس طرح بتاتی ہوں کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض اور مکروہ فعل ہے۔ اگر بمجبوری اس اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی 1 طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، اور عدت ختم ہوتے ہی 1 طلاق رشتہ زوجیت کو ختم کرنے کے لیے، قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اب اس طریقے میں حکمت اور فائدہ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ 1 طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی ہیں۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی ہے کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کر لیں تو یہ نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔
اب اگر کسی شخص نے اس طلاق احسن کے طریقے پر اکتفا نہ کیا اور دوران عدت میں مزید ایک طلاق صریح اور صاف لفظوں میں دے دی تو اس نے نکاح کو قطع کرنے کے لیے 2 درجے طے کر لیے جس کی ضرورت نہیں تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ اب ان 2 درجوں کے طے ہو جانے تک بات وہی رہی، ابھی بھی دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر دونوں طرف سے راضی ہوں تو نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی اور وہ سرحد پر پہنچ گیا۔ اگر اب مزید ایک طلاق دے دی تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئیں تو وہ طلاقیں ہوئی 3 طلاق کنسیڈر ہوں گی یا وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوں گی؟ تو اس کو تھوڑی ہسٹری کے پرسپیکٹو سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعات پیش آئے اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتی چلوں۔ حضرت عویمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 طلاقوں کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے واقعہ آتا ہے کہ یعنی ان 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اس وقت کی صورتحال کے حساب سے 2 احتمال تھے۔ ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، اور دوسری یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو، 3 طلاق کی نیت نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں صدق، دیانت عام تھی، غالب تھی، تو اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے یہ الفاظ مقرر بولے تھے، ریپیٹ کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلفی بیان کی تصدیق کر کے اس کو 1 طلاق قرار دے دیتے، جس میں ہمیں حضرت رکانہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری نیت تو اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ 1 طلاق دینے کا قصد تھا، ارادہ تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف لیا اور آپ نے اسے 1 طلاق ہی قرار دے دیا۔ یہ دونوں واقعات ہمارے پاس اس طرح گزر۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا کہ نیت کس کی ہے تو حلفی بیان اس نے دے دیا اور اس بنیاد پر فیصلہ ہو۔
پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق اور دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ اس میں اور گھٹ جائے گا، اور ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف ایک طلاق کی بیان کرنے لگے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اس طرح طلاق دینے والے کے بیان کی نیت کی تصدیق کر کے اسے ایک طلاق قرار دی جاتی رہی تو لوگ شریعت کی سہولت کا غلط استعمال کرنے لگے، اور یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ اب بھی دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے۔ اس لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی، اور یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 231۔ آیت نمبر 231 میں اچھا، اس سے پہلے آپ کو میں ایک اور چیز آیت نمبر 230 اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ پچھلی آیت میں جو آیت نمبر 229 میں ہمارے پاس یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ اگر کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں نہ قائم رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے۔ اب اس میں فی مفتدت سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، تو یہاں پر خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے گا تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی۔ اب اس میں جو عدت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، اور ایک بات یہ پہلے بتا دوں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند کیا ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اب اس میں جو ہمارے پاس ایک اور چیز آ گئی کہ
خلا کے حوالے سے پھر سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا چاہے۔ اس معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان گھر میں ہی کوئی معاملہ طے ہو جائے تو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ عورت واقعی اس حد تک متنفر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ اب خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہوتی بلکہ بائنہ ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ اب اس کی عدت کے حوالے سے، خلا کی عدت کے حوالے سے جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی اور اس کی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جو ایک اور پوائنٹ آ گیا کہ اب جب تیسری طلاق دے دی، اب تیسری طلاق کے بعد خاوند جو دو طلاقیں ہیں پھر تیسری دے دی، نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ اگر نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت نمبر 231 میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر سے ستانے لگے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ان چیزوں اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہتی ہے تو فدیہ کے طور پر کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا لے تو اس میں فریقین میں کوئی گناہ نہیں۔ مثلاً کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح جب شوہر نے طلاق دی اور تیسری طلاق دے چکا، اس کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے وہ اسے طلاق نہ دے دے یا فوت نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسے حلالہ کہتے ہیں، لیکن حلالہ کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو مکروہ دھندا ہے، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر جب اگر رجوع کر لیا پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ہی کے دوران، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ تم تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں ذرا اس کی خبر لے لوں، اگر طلاق ہو جائے گی تو آزاد ہو جائے گی۔ وہ عورت کو اس لیے رجوع کرے کہ مزید پریشان کرے اور تکلیفیں پہنچائے، اس طرح اس نے قانون کا مذاق اڑایا اور اللہ کی دی ہوئی اجازت کا غلط استعمال کیا۔ اب ضروری یہ ہے کہ احکام شریعت جو ہیں ان کی روح کے مطابق ان پر عمل کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے بارے میں بار بار اللہ کے خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارے دل اس سے خالی ہوں گے تو تم اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا دو گے، پھٹا اور مذاق بنا دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا، یعنی نعمتیں جو کتاب کی اور حکمت کی جن کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس کی حدود کو توڑا، اس کی شریعت کا مذاق بنایا، تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا حقیقی علم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔